السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے ساتھیوں، والدین میں تبدیلی عامل کے بجائے اللہ۔ والدین سے حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ پر مضبوط ایمان چاہیے، صبر و برداشت چاہیے۔ اللہ نے والدین کے ساتھ مسلسل حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ مسلم معاشرے کو بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کی اس آیت پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسن سلوک کرو، نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام سے وہ بات کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے خاتون نے بتایا، میری امی میرے گھر آئیں، وہ کافی پریشان تھیں، کہنے لگیں تمہاری بہن کی شادی نہ ہونے کی وجہ اس پر جادو کیا گیا ہے، فلاں امیر کے پاس تم میرے ساتھ چلو تاکہ وہ تمہاری بہن کی جلد شادی ہونے پر ہماری مدد کرے۔ میری امی نے یہ بات کی تو مجھے بہت صدمہ پہنچا، میرے ہونٹوں پر قرآن کریم کی یہ آیت آ گئی، سورہ انعام آیت نمبر 17۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے تو ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ سن کر والدہ غصے میں آ گئیں، میں اپنے اپنی بیٹی کو نقصان سے بچانے جا رہی ہوں، کسی کا نقصان تھوڑی کر رہی ہوں، تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہ رہی۔ اس طرح ہم ماں بیٹی میں جھگڑا ہونے لگا۔ میں نے یہ سمجھا کہ میں حق پر ہوں، میری ماں باطل پر ہے، مجھے حق کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن میں حق کی حمایت شیطان کی اکساہٹ پر باطل طریقے سے کرنے لگی، اونچی آواز میں بات کرنے لگی۔ قرآن کی آیت یاد آئی تو میں نے آواز نیچی کی اور والدہ کا ہاتھ چوم کر معافی مانگی، اور ماں سے کہا کہ ایک اور ہیں جو آپ کی مدد بھی کریں گے اور آپ سے فیس بھی نہیں لیں گے، ان کے کام کی مکمل گارنٹی ہے، وہ لالچی نہیں، سخی ہے، خود لوگوں کو دیتا ہے، جب تک آپ کا یہ کام ہو نہیں جاتا وہ ذاتی طور پر آپ کو سکون اور اطمینان فراہم کرے گا۔ میری والدہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئیں، کہنے لگیں تم ان سے ملنے کا وقت لے لو، ہم جلد ہی ان کے پاس جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم دیر نہیں کرتے۔ میں نے قبلے کی طرف رخ کیا اور رو رو کر دعا کرنے لگی، سجدے میں گر گئی، توبہ استغفار کیا۔ میری والدہ بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہو گئیں۔ ایک اور واقعہ، نوجوان لڑکی نے اپنا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، والدین میرا بہت خیال کرتے، بہت پیار کرتے، میری ہر بات مانتے، زندگی مزے سے گزر رہی تھی، والد جو کماتے ہم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سے جوڑ دیا، میرا دل چاہتا میں قرآن کی آیات پر عمل کروں، والدین چاہتے کہ میں ان کی مرضی پر چلوں، حلال حرام کا فرق نہ کروں، مجھے مجبور کرتے کہ میں ان کے ساتھ کلب جاؤں، دوست بناؤں، ایسا فیشن اپناؤں کہ سب کی نظریں مجھ پر آ جائیں۔ ان کی خواہش تھی کہ میں ایسا لباس پہنوں جس سے جسم کی خوبصورتی واضح ہو اور زیادہ لوگ مجھے پسند کریں، ڈرامے دیکھوں۔ والدین کے تقاضے قرآن سے مختلف تھے، میں قرآن کی محفل میں نہ آتی تو ان کی بات مان لیتی، میری خوش قسمتی کہ میں قرآن کی محفل میں آ گئی۔ شروع میں والدین کے ساتھ چلا کر بولتی، ان کے ساتھ کلب میں مخلوط محفلوں میں جانے سے انکار کر دیتی، کمرے میں بند ہو جاتی۔ جب میں نے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 وہ پڑھی، خاص طور پہ یہ جملہ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، پڑھا، سمجھا، یاد رکھا تو دروازہ بند کرنے کے بجائے میں ان کے ساتھ بیٹھنے لگی، میں محبت اور احترام سے بات کرتی، ان کی مدد کرتی، ان کا شکریہ ادا کرتی کہ انہوں نے میرے لیے تکلیفیں برداشت کیں، اپنا مال مجھ پر خرچ کیا۔ میں نے آہستہ آہستہ محبت سے بتایا کہ یوں کریں تو اللہ خوش ہوتا ہے، فلاں کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا فلاں چیز کے بارے میں یہ حکم ہے، اللہ نے فلاں کام سے روکا ہے۔ میں نے دیکھا میری والدہ کافی بدل گئیں، وہ مجھ سے قرآن حکیم اور اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات لینے میں دلچسپی لے رہی ہیں، قرآن کی محفل میں میرے ساتھ جاتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح دنوں کو بدل دیتا ہے، اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ والدین کی پسند کی چیز ان کو لا کر دیں، ان کا ہاتھ چومیں، کبھی ان کے سر میں تیل ڈال دیں، ان کے بال بنا دیں، ان کی ٹانگیں دبا دیں، ان سے نرمی، آہستہ
عزت اور احترام سے بات کریں۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے صبر، برداشت، محنت اور کوشش کے ساتھ دعا بھی کریں۔ قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا ہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کبھی بھی رحمت الہی سے مایوس نہ ہوں۔ ان آیات کو جو بنی اسرائیل کی 23 آیات ہیں، ان کو بار بار دہرائیں۔ قرآن کی آیات میں اتنی طاقت ہے کہ جب آپ انہیں بار بار دہراتے ہیں تو دل میں آ جاتی ہیں، اور دل میں آنے کی وجہ سے عمل میں بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی قرآن کی آیات پر توفیق دے، اور اس سلسلے میں ہماری اللہ تعالی مدد بھی کرے اور حفاظت بھی کرے۔